نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں اور رزق کی فراوانی خوب عطا فرمائے، آپ کے تمام مسائل حل فرمائے اور تمام کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہر طرف پیسہ ہی پیسہ دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں ہی تمام پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سالوں سال سے پرانا کام بھی انشاءاللہ ایک دن میں ہو جائے گا، کیونکہ آج کا جو عمل، جو وظیفہ ہے، نہایت ہی مجرب ہے۔ آج تک لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کا روزگار لگ گیا، انہیں اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے، فتنے فساد ختم ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص جس حاجت کے لیے کرے گا، جس مقصد کے لیے کرے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ کرے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔ کیونکہ ناظرین، یہ عمل ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اوپر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ والدین اگر یہ عمل کریں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، طالب علم اگر اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ العزیز علم کے میدان کے اندر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گا۔ کاروباری شخص کرے گا تو انشاءاللہ العزیز دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ بے روزگار کرے گا تو روزگار کا انشاءاللہ بہترین سے بہترین نظام اللہ پاک فرما دیں گے۔ مسافر بے یار و مددگار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں سورۃ المزمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کیا کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برداشت سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو اپنے والدین کو خوش کر لے تو اللہ اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو ذاتی اور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان دو طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش اور جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ رب سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کمنٹ باکس میں یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو ناظرین، آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔
جب آپ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کر لیں تو سب سے پہلے 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور آج کے عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ایک شمار ہوگا، یعنی یا اللہ یا رزاقو یوں پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 41 مرتبہ یا اللہ یا رزاقو کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاقو کو اچھی طرح گن کر 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے ناظرین کرام وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ محترم ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت الکرسی بھی 41 مرتبہ پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور استغفر اللہ کا وظیفہ بھی دائیں ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان چاروں تسبیحات کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے جتنی دیر اس عمل پر لگائی ہے اتنی دیر آپ نے اللہ رب العزت سے ضرور دعا مانگنی ہے۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کیجیے، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کیجیے۔ گھر کے اندر تمام افراد اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے بعد ساری امت کے لیے دعا مانگیے، مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگیے۔ یہ بہت ہی طاقتور مجرب عمل ہے،
اور یاد رکھیے کہ مسلموں کے لیے آپ دوسری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، جبکہ غیر مسلم کے لیے آپ ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب دعا کو شرف قبولیت ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، بالخصوص پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ یا اللہ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کے دن تک جتنے بھی مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ ہم میں سے جو بھائی بہن بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جو کوئی جس بھی مشکل میں مبتلا ہے یا اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما، بالخصوص جن بھائیوں نے کمنٹ میں دعا کے لیے کہا ہے اور جو بھائی بہن کمنٹ باکس میں آمین لکھیں، اے اللہ تجھ سے التجا ہے، تو سب کی عاجزی سے اچھی طرح واقف ہے، سب کی پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جو کوئی جس مشکل میں مبتلا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی لعنت تلے دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا اللہ جو میرے بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں، بہنوں، بیٹوں کے لیے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے لیے جلد سے جلد بہترین سے بہترین رشتے کا بندوبست فرما دے، اور یا اللہ جن کی جو ذاتی اور انفرادی مشکلات ہیں ان سب کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، اے اللہ ان سب خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور جن جن شرور سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سب شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جب دعا مانگی جائے تو آپ کومنٹ میں آمین لکھ دیا کریں، اس سے آپ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیا کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔